اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ پارلیمان میں اس معاملے کو لایا جائے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ہم پارلیمان میں لائیں گے۔ ابھی جس بات کی ابھی منظوری ہی دی گئی ہے اس پر اتنا واویلا مچانا، کیا اس کا جواز بنتا تھا؟ دیکھیں، ہم بیٹھ کے اس بات کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ذمہ داران کو بلا کر پاک چین تعلقات اور ان کے ساتھ ہونے والے معاہدات اور خاص طور پہ سی پیک کی اپ گریڈنگ پر ایک کنسنسس ہوا، اور اس کے اگلے روز ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یوم عزم استحکام کا اعلان کیا گیا۔ یہ بات ایک بڑے اجلاس میں کہی گئی، اور اگر اس میں کوئی ریزرویشن تھی تو چیف منسٹر پختونخوا وہاں پر بات کرتے، وہاں پر تو انہوں نے تجاویز و آراء دی۔ اور جب آپ ایک بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ اگر میرا یہ آپریشن عزم استحکام کا اعلان خود پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے اندر کرتے۔ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو زیادہ اس کا امپیکٹ ہونا تھا۔ یہ آپریشن ہونا ہے، اس لیے ہونا ہے کہ آپ نے ایک بڑی واضح یقین دہانی کروائی ہے چین کو، اور میں حیران ہوں کہ چین کے وزیر کی قیادت میں جو وفد یہاں پر آیا تھا اس نے ریزرویشن ظاہر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر سیاسی استحکام ہونا چاہیے، سیکورٹی معاملات پر ہمیں تشویش ہے، ان کی تشویش دور کرنے کے لیے سب کچھ ہوا ہے۔ اور اب ایک روز پہلے ان کے چیف منسٹر جو ذمہ دار ہیں صوبے کے، وہ وہاں پر موجود تھے، وہاں پر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اگلے روز انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ ان کا کوئی غیر سیاسی نہیں ہے، یہ سیاسی بات ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آپریشن ضرب عضب تھا، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی 2014 میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، اور اس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے، تمام پولیٹیکل فورسز موجود تھی، عسکری قیادت موجود تھی، اور اسی میں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اور نیشنل ایکشن پلان پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد بھی ہوا۔ اور پھر ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ماضی کے اندر جو آپریشن ہوئے وہ کامیاب نہیں تھے۔ بھائی ماضی کے اندر آپریشن کراچی کے اندر جو دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے، کوئی ایک روز ایسا نہیں تھا جاتا کہ وہاں پر دہشت گردی کا واقعہ نہ ہوتا ہو۔ آج کے کراچی میں وہ صورتحال نہیں ہے، اور پورے ملک کے اندر آپ نے جو دہشت گردی کا عمل تھا اس پہ قابو پایا تھا، لیکن وہ ایک دہشت گردی کا رول جو تھا نا، دیکھیں جب آپ ایک عالمی جنگ کا حصہ بنے تو آپ نے رزلٹس دے دیے، آج آپ کا اپنا ایشو ہے تو یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن قوم کی تائید اور حمایت سے ہی بنے گا، اور قومی لاہ عمل کے مطابق ہی کامیاب ہوگا۔ اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے نا، یہ سارے ملک پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ اس پر ہم کہتے ہیں جی بیرونی سرمایہ کار پاکستان آ رہے ہیں، اندرونی سرمایہ کار تیار ہے، کم از کم پاکستان کے سیکورٹی معاملات پر، پاکستان کی معاشی صورتحال پر تو کنسنسس ہونا چاہیے۔ اس پر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان کی پارٹی کے اندر جو مخالفت کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کنسنسس سے بات کرے۔ ان کا نمائندہ وہاں پر موجود تھا، آپ دیکھیں علی ظفر صاحب جب اجلاس کے اندر موجود تھے، انہوں نے سب سے زیادہ بڑھ کے یہ بات کی کہ ہم سی پیک کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ اگلے روز ان کے چیف منسٹر بھی بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی وہ تائید اور حمایت کر رہے ہیں، لیکن بعد میں وہ پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہو رہا کہ کبھی آپ ایسے کر لیں کبھی ایسے کر لیں۔ بعد یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، پاکستان کے مفادات کا مسئلہ ہے، اور قومی معیشت کا مسئلہ ہے۔ اس پر سیاست کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس پر سیاست کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا چینی وزیر کی جانب سے جب سیکیورٹی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، اندرونی استحکام پر ان کی جانب سے زور دیا گیا، اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا سی پیک کے معاملے پر، اور اس سے اگلے ہی دن ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں اس آپریشن کی منظوری دے دی جاتی ہے۔ کیا چین کے کنسرنز کو دور کرنے کے لیے اس آپریشن کی منظوری دینا ناگزیر تھا؟ دیکھیے، چین کے کنسرن تو اسی وقت دور ہوں گے جب گراؤنڈ ریالٹیز بدلیں گی، جب آئندہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے جس طرح ماضی میں ہوئے ہیں، تب جا کے رہے، جب وہ شک دور ہوگا اس وقت تک شک اپنی جگہ قائم رہے گا۔ دیکھیے، پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جمہوریت میں تو بلیو کرتے نہیں ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں، بے ڈھنگے انداز میں کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، چلیے ایپیکس کمیٹی نے ایک فیصلہ کر دیا، کرٹسی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب آج اسمبلی میں آتے، چاہے اپر ہاؤس میں آتے چاہے لوور ہاؤس میں آتے، اور وہاں یہ اناؤنس کرتے کل ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس میں ہم آپ کی کنسنٹ چاہتے ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر کیوں اسمبلی آئے؟ اس سے پہلے بھی جو ہمارے پرائم منسٹر کتنے اسمبلیز میں آتے تھے، عمران خان کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ آپ اپنے
शहबाज शरीफ साहब को देख लें, कितनी असेंबली में आके बैठते हैं। जब आप असेंबली में बैठेंगे नहीं और तो फिर असेंबली की फोकियत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। और फिर यह है कि इसके लिए असेंबली को ब्रीफिंग देना ज़रूरी है। जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम असेंबली में लाएंगे, वो उन्होंने इसलिए कहा है कि शोर मच गया। अगर शोर ना मचा होता असेंबली के अंदर तो फिर डिफेंस मिनिस्टर ये ना कहते, क्योंकि ये कैलकुलेशन में ही नहीं है। इसलिए कि पावर स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान का रियल है उसमें असेंबली का बड़ा कम रोल है, एक सेकेंडरी हैसियत है। अब मुझे ये बताइए, देखिए असूलन अगर आप जमहूरियत में बिलीव करते हैं, आइन में बिलीव करते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है पाकिस्तान की, कानून साजी की। सुप्रीम बॉडी नहीं है, कानून साजी की सुप्रीम बॉडी है। अच्छा, एपिक्स कमेटी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। कहते हैं चारों सुबराए आला वहां पर मौजूद, कोई भी बैठा हो वहां 400 उनकी वजह से नहीं, उनकी वजह से अहमियत है। देखिए किनकी वजह से सर? उनकी वजह से। मुखालिफत अली अमीन गन्नापुर साहब ने वहां क्यों नहीं की? अब अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे वहां भी चीफ करते मिनिस्टरों थे। का ये काम नहीं है कि वो मुखालफत करें। फिर आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर मुखालफत कर रहा है। चीफ मिनिस्टर का ये काम नहीं होता मुखालफत करना। देखिए वहाँ मुखालफत इसलिए नहीं की जा सकती कि ऑपरेशन तो करना किसी न किसी तरीके से पड़ेगा, लेकिन यहाँ एतराज़ तरीक़ाकार पे है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वकार, जो मुकाम असेंबली को, पार्लियामेंट को, दोनों हाउसेस को है, एक्चुअल में वो उनको नहीं हासिल है। वजह उसकी ये है कि वकार आपको उस वक्त मिलता है जब दोनों तरफ मुख्तलिफ तमाम की तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर अपने वकार का मुतालबा करें। होता ये है कि अपोजिशन कह रही है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो जो है साथ देंगे हुकूमत का, असेंबली का कुछ भी होता रहो। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब जो अदारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है उनकी असल हकीकत कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ हकीकत इसलिए अहम है कि उसमें अहम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे नज़दीक जो है ये बात नहीं है। दूसरा जो एतराज़ हुआ है वो बुनियादी तौर पे इसलिए हुआ है कि अगर ये नया ऑपरेशन, हमें नहीं पता इस ऑपरेशन किस टाइप का होगा। एक ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन था, सक्सेसफुल ऑपरेशन था ज़रबे, जो 15 जून 2014 को स्टार्ट हुआ था, और रद्दुल फसाद जो था फरवरी 2017 को स्टार्ट हुआ था। दोनों ऑपरेशन कामयाब थे, जिसकी वजह से टेररिज्म कंट्रोल में हुआ। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लोग घबराते हैं ट्राइबल एरिया के, वो ये है कि अगर उस किस्म का फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन आप करते हैं तो लोग डिस्प्लेस होते हैं। आबादियां वहाँ से, जिस तरह उस वक्त पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे, अगरचे केपी के लोगों ने वेलकम किया था, यानी सरकार के अलावा जो गैर सरकारी जो लोग थे उन्होंने उन लोगों को वेलकम किया जो आए, लेकिन इससे डिस्प्लेसमेंट होती है। दूसरा तरीका जो ऑपरेशन का है वो होता ये है कि आप एक टोटल ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। आपको ये इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस से आप लोकेट करते हैं और वो स्पेसिफिक टारगेट करते हैं। अच्छा, इस किस्म के ऑपरेशन में एक मैसिव मूवमेंट लोगों की नहीं होती। तो ये हमें नहीं पता ये ऑपरेशन की नौयत क्या होगी, किस तरह होगा, ये थोड़ी सी ठीक है, अभी तो डिटेल सामने नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं ऑपरेशन तो नागुज़ीर है, लेकिन जो तरीक़ेकार है उस पर आपको एतराज़ है।